تو سب سے پہلے ہم مولانا قاسم صاحب کی طرف چلیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ اس بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کاشف بھائی جو ہیں وہ اسٹریم میں تو نہیں آ سکے چونکہ ان کا نیٹ کا مسئلہ ہے، مگر وہ میسج کے ذریعے ہمیں بھرپور آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کو اسٹریم سننے کا کتنا مزہ آ رہا ہے، کس طرح وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور میسج ان کے میرے سامنے ہے ماشاءاللہ۔ اور ڈاکٹر ہولی اسپرٹ صاحب نے بھی ڈاکٹر صاحب آپ کو سراہا ہے کہ آپ نے بہت اچھی اسٹریم کی ہے۔ مولانا قاسم صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے آخر میں ایک بات بار بار دہرائی، جو نبی کی تعریف انہوں نے فرمائی، ماشاءاللہ حق ادا کر دیا۔ لیکن ایک ہے نبی کی تعریف اور ایک ہے نبی کے اوصاف۔ تو نبی کی تعریف تو یہ ہے کہ انسان بعثہ اللہ تعالی لتبلیغ الاحکام، وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے تبلیغ احکام کے لیے بھیجا ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتا ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ جو بھی ہے۔ میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ جہاں ڈاکٹر صاحب نے نبی کی تعریفات بتائی، یہ تعریف میں پہلے بھی ایک مرتبہ بتا چکا ہوں کہ جب ہم قادیانیوں کے سامنے نبی کی تعریف کریں تو ہم یہ تعریف کریں کہ نبی اسے کہتے ہیں جس نے لیلۃ المعراج میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز پڑھی ہو۔ نبی انبیاء وہ ہیں جنہوں نے لیلۃ المعراج میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز ادا کی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ ان میں مرزا قادیانی موجود تھا یا نہیں تھا۔ سبحان اگر اللہ، سبحان اللہ۔ قادیانی یہ کہے کہ یہ تعریف آپ نے کہاں سے لیے، تو بھائی ہم نے کہاں سے لیے؟ تعریفات مواقع اور واقعات کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ تو اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتداء میں جن جن حضرات نے نماز پڑھی ہے وہ انبیاء ہیں، اور جو اس وقت موجود نہیں تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ باقی ڈاکٹر صاحب نے نبی کی تعریف میں جو تفصیل بتائی، ماشاءاللہ کمال کر دیا کہ ان کے ساتھ تعریف کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام کے اوصاف بھی بیان فرمائے کہ وہ بشیر بھی ہوتا ہے، وہ نذیر بھی ہوتا ہے، وہ اچھے اخلاق کریمہ والا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ سے بالواسطہ یا بلا واسطہ جو مکالمہ کرے۔ آگے بنیادی طور پر جو بات ہے قادیانیوں کے لیے تو سیدھی سی بات ہے، کہتے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ جو آدمی ڈوب رہا ہوتا ہے نا، وہ تنکے کا بھی سہارا لے لیتا ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ لیلۃ القدر میں فرشتے آتے ہیں زمین پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجراء نبوت جاری ہے۔ یہاں یہ دو مغالطے دے رہے ہیں۔ فرشتے آ رہے ہیں تو بس جہاں آیت میں آ گیا تتنزل علیہم الملائکہ یا نزلت علیہم الملائکہ، تو اس کا مطلب یہ لینا شروع کر دیا کہ فرشتے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت جاری ہے۔ اول تو یہ تصور غلط ہے کہ فرشتوں کا آنا نبوت کی دلیل ہے، اس لیے کہ فرشتے صرف نبوت کے لیے نہیں آتے، بلکہ فرشتوں کی اور بھی ذمہ داریاں ہیں جس سے قادیانی حضرات بھی انکار نہیں کر سکتے۔ جیسے لیلۃ القدر میں فرشتے آتے ہیں، ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اس کے کچھ اوصاف بھی بیان فرمائے کہ جھوٹا یا تصویر بنانے والا یا جس کے گھر میں کتا ہو یا دو آدمیوں کے درمیان ناراضگی ہو تو ان گھروں میں نہیں جاتے، باقی گھروں کے اندر یہ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر مسلمان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان وہ پیدا کیا گیا ہے۔ فرشتہ اسے خیر کی دعوت دیتا ہے، شیطان اسے شر کی دعوت دیتا ہے، اور وہ فرشتہ اس انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کیا ہر انسان نبی بن گیا اس لیے کہ ہر انسان کے ساتھ فرشتہ موجود ہے؟ پھر ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے جو کرامن کاتبین دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا ہر انسان نبی بن گیا اس لیے کہ ہر انسان کے ساتھ فرشتے موجود ہیں؟ اس کے علاوہ جو مشہور فرشتے ہیں، جو قبر کے اندر فرشتے آتے ہیں منکر نکیر سوال کرنے کے لیے،
تو پھر کیا جو قبر میں تو کافر کے پاس بھی وہ فرشتہ آتا ہے اور وہ اس سے سوال پوچھتا ہے، تو نعوذ باللہ کیا وہ کافر بھی نبی بن جائے گا اس لیے کہ اس کے پاس فرشتہ آ گیا؟ یا جو 4 مشہور فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹیاں تو آپ کو معلوم ہے، حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسرائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل، ان کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہیں جن کا تعلق زمین کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سکینہ کے نزول کے لیے فرشتے آتے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے آیت پڑھی کہ تتنزل علیہم الملائکہ، یہاں تک تو پڑھ لیا کہ ان کے اوپر فرشتے آتے ہیں، آگے نہیں پڑھا اللہ تخافوا، کہ فرشتوں کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کے خوف کو دور کرنا اور ان کو اطمینان دلانا۔ اسی طرح عذاب کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں، قوم لوط پر عذاب آیا، فرشتوں نے ان کو حضرت جبریل علیہ السلام باقاعدہ آئے تھے۔ تو یہ کہنا صبح شام کے فرشتے آتے ہیں اور وہ ان کے اعمال کے بارے میں اللہ کو خبر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتے ہیں۔ دوسرا مغالطہ یہ دے رہے ہیں کہ جبریل جب بھی آئے گا تو وہ وہی لے کر آئے گا، یہ بھی غلط ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اہم ذمہ داری ہے، وہ اہم ذمہ داری وحی کی امانت ہے، اس لیے ان کو روح الامین کہا، نزل به الروح الامین۔ یہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کی اہم ذمہ داری ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی اور ذمہ داریاں نہیں ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر سمر رضوی صاحب، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کی اہم ذمہ داری جو اپنی جگہ ہے وہ ہے مریضوں کا علاج کرنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈاکٹر سمر صاحب مریضوں کے علاج کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہیں کریں گے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ہے تو یہ ختم نبوت کا کام کیوں کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے لیے یہ ذمہ داری اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اگر کوئی اس کی اہمیت کو سمجھے تو ہر آدمی کی ایک ہوتی ہے بنیادی ذمہ داری اور ایک ہوتی ہے ذیلی ذمہ داریاں۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مرکزی اور بنیادی اور اہم ذمہ داری ہے وہ وہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو اور ذمہ داریاں نہیں دی جائیں گی۔ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اس کے علاوہ بھی آتے رہے ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پر کیا حضرت جبریل فرشتوں کے ساتھ نہیں آئے تھے؟ جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے، کفار کو سزا دینے کے لیے آئے تھے، مسلمانوں کی ایمانی قوت کو بڑھانے کے لیے آئے تھے۔ اور اسی طریقے سے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری نصرت کے لیے فرشتے بھیجے جن میں حضرت جبریل بھی تھے۔ اور یہ کیوں بھیجے؟ تاکہ ایمان والوں کے دل مضبوط ہو جائے۔ اس دل کے مضبوطی کو طمانینت کہا جاتا ہے۔ انسان کے اندر جو گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے اس گھبراہٹ کے ختم کرنے کو سکینت کہا جاتا ہے۔ تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام طمانینت کے لیے بھی آتے ہیں، سکینت کے لیے بھی آتے ہیں، عذاب دینے کے لیے بھی آتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جہاں فرشتے آتے ہیں تو وہاں نبوت ثابت ہو جائے، یا یہ کہنا کہ جہاں حضرت جبریل آتے ہیں تو اس سے نبوت ثابت ہو جائے، یہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جتنا وہ ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں نا کہ قادیانیوں کو بولنے دو، یہ جتنے بولتے ہیں یہ اتنے پھنستے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد مرزا قادیانی تک کتنی مرتبہ آیا ہے؟ کوئی 1300 مرتبہ تو یہ لیلۃ القدر آیا ہے، 1300 مرتبہ یہ لیلۃ القدر آیا ہے۔ اور ہر لیلۃ القدر کو جب جبریل آئیں گے تو وہ جبریل کا آنا تو یہ بھی لیلۃ القدر میں مانتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے مرزا قادیانی تک 1300 مرتبہ آئے ہیں، اور مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد اب تک یہ کوئی 100 مرتبہ آئے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ مرزے سے پہلے کس نبی پر وحی کے لیے آتے تھے، اور مرزے کے بعد کس نبی پر وحی کے لیے آ رہے ہیں؟ یہ تو ہر لیلۃ القدر کو آتے ہیں نا۔ مرزے سے پہلے کس نبی پر وحی کے لیے آتے تھے، اور مرزے کے بعد وہ کس نبی پر وحی کے لیے آ رہے ہیں؟ دوسری بات، اتنی بات تو آپ نے مان لی کہ انبیاء کے پاس جبریل آتے ہیں، مرزے کے پاس کون آتا تھا؟ مرزے کے پاس کون آتا تھا؟ اس کے پاس تو حفیظ آتا تھا، اس کے پاس تو درشنی آتا تھا، اس کے پاس تو مٹھن لال آتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ مرزے کے جو فرشتے تھے وہ فرشتے تھے ہی نہیں۔ ہندوؤں کے نام رکھے جانے والے وہ کسی نبی کے پاس نہیں آ سکتے، بلکہ انبیاء کرام سے وہ دور بھاگتے ہیں۔
تو مرزے کے جو فرشتے تھے وہ جبریل کے علاوہ تھے، اور وحی کی جو ذمہ داری ہے وہ جبریل کی ہے۔ ایک آدھ جگہ پر یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ میرے پاس جبریل آیا، ورنہ باقی جو ان کے پاس فرشتے آتے رہے وہ جبریل کے علاوہ ان کے پاس آتے رہے۔ کوئی انگریز کی شکل میں آ رہا ہے، کوئی ہندو کی شکل میں آ رہا ہے، کیا آپ یہ جرت کر سکتے کہ درشنی کو جبریل کہہ دیں، یا حفیظ کو جبریل کہہ دیں، یا مٹھن لال کو جبریل کہہ دیں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرزا جھوٹا تھا، اگر وہ سچا ہوتا تو ان کے پاس جبریل آتا۔ اچھا، پھر عجیب بات یہ کہ یہ اپنے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں شمس بھائی نے میرے پاس ایک کلپ بھیجے، اور اس کلپ میں جو ہمارے کٹا تحقیق والے بھائی ہیں، اس سے تعلق ہے شمس بھائی، اس لیے بتا رہا ہوں۔ جو کٹا تحقیق والے بڑے ناراض نظر آ رہے تھے، اور ان کو شدید نزلہ تھا، ناک بند تھی، ایسے موقع پہ کوئی اپنی ویڈیو ریکارڈ نہیں کراتا اور نہ کوئی آڈیو ریکارڈ کراتا ہے، کہتا ہے کہ چلو بھائی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو پھر کرا دوں گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ان کشیدہ حالات میں بھی، بیماری کے حالت میں بھی انہوں نے وہ ویڈیو ریکارڈ کرائی، اور اس میں کیا کہتا ہے کہ ہمارے ہاں کسی ان پڑھ جاہل نے یہ بات کی ہوگی کہ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا تو نعوذ باللہ وہ عمران خان ہوتے۔ یہ بات کسی ان پڑھ آدمی نے جہالت میں کہہ دیے۔ اب اس پہ وہ بہت سخت شیخپا نظر آئے، بہت ناراض ہوئے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں حیا آنی چاہیے، تمہیں غیرت آنی چاہیے، یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ حالانکہ اگر ہم اس شخص کی بات کو دیکھیں تو وہ کیا کہہ رہے، اگر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی تھا تو وہ عمران خان ہوتے۔ حالانکہ انہوں نے یہ مان لیا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو جب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو عمران خان بھی نبی نہیں ہے، تو وہ تو ختم نبوت کا قائل ہے، وہ ختم نبوت کا منکر نہیں ہے۔ ہاں، اس نے کیا جرم کیا ہے کہ اس نے معیار نبوت کی توہین کی ہے، جیسے تم لوگ کرتے ہو۔ تم لوگ کیا کرتے ہو کہ نبی علیہ السلام کے بعد نبی آیا اور وہ مرزا قادیانی آیا، اور ہم تم سے کہتے ہیں معیار نبوت پہ بات کرو، تم معیار نبوت پہ بات نہیں کرتے۔ ہاں، اس شخص کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، استغفار کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں معیار نبوت کی توہین ہوئی ہے، مقام نبوت کی توہین ہوئی ہے۔ اب جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی